اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو سو حق تعالی شانہ کو یقیناً سب کی اطلاع ہے، اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 271 اور 270 اور 271 دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ جو 270 پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسا بھی صدقہ کرو، چھپ کر کرو، ظاہر ہو کر کے کرو، اور اسی طریقے سے تھوڑا کرو، زیادہ کرو، اچھے کاموں میں کرو، برے کاموں میں کرو، جس طرح بھی کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کا اللہ تعالیٰ کو پورا معلوم ہے۔ جس نیت سے کر رہے ہو، دکھاوے کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے یا خلوص نیت کے ساتھ، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ایسے آدمیوں کا، ظالمین کا، اللہ تعالیٰ جو ہے حمایت نہیں کرتے، اور دنیا کے اندر بھی کوئی اس کا حمایتی نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو 271 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس کے اندر بڑا ہی اہم مسئلہ بیان کیا گیا۔ ان میں سے دو باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے کرو تو بھی جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر تم صدقات کو چھپا کر کے دو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ظاہر کر کے بھی دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی ظاہر کر کے بھی دینا بہتر ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو قوم کا پیشوا ہو، قوم کا جو ہے رہنما ہو، قوم کا مقتدی ہو، اور ایسے لوگوں کو ظاہر کر کے دینے سے دوسروں کو رغبت پیدا ہوتی ہو، دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو صدقات کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے۔ کیونکہ ایک آدمی قوم کا رہنما ہے، پیشوا ہے، اور ایسے لوگ اگر ظاہر کر کے دیں گے تو اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی دیں گے، تو ایسے موقعوں پر ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر کے دینا اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسے موقع پر کہ اگر کسی آدمی کے ظاہر کر کے دینے سے دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، اس کے اندر ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کو چھپا کر کے دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو کیا کرتا ہے؟ غصے کو کم کرتا ہے، صدقات کو چھپا کر کے دینا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمروں کے اندر برکت ہو، اضافہ ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا آدمی، اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے آدمی حفاظت چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ صدقات کو چھپا کر کے دے۔ اور اگر چاہتا ہے کہ ہماری عمر کے اندر اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، تو ایسے آدمی کو خاندان اور رشتہ دار، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب روئی کے گانوں کی طرح اڑیں گے۔ وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے۔ ایسے عرش کے سایہ میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں اس کو رکھیں گے۔ کون کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلا نمبر عادل حاکم، یعنی انصاف پرور حاکم، ایسے لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسرا وہ جماعت جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہو، یعنی مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلے
تو پھر مسجد میں آنے کی طبیعت اس کی لگی رہتی ہو، اور ارے اذان ہو گئی کیا، اور یہ دیکھو بھائی ٹائم تو نہیں نکل گیا، بڑا ہی بے چین اور جو بڑا ہی بے چین رہتا مسجد میں آنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد سے نکلے پھر مسجد سے باہر ہی چلے گئے، دوبارہ مسجد کی فکر نہیں، اذان کی فکر نہیں، نماز کے اوقات کی فکر نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا، ایک نماز پڑھ کر کے گئے، دوسری نماز کی اس کو فکر ہے، دوسری نماز کی فکر اس کو دامن گیر ہے، کرے کہ ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے، اذان ہو جائے، مجھے پتہ نہ چلے۔ اس زمانے میں مائک وغیرہ کا انتظام تھا نہیں، سیل فون کا، مائک کا، ان سب چیزوں کا تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس کا دل مسجد میں ہر وقت اٹکا رہتا ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، چوتھا وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کرتے ہیں اور باہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور باہم آپس میں ملنا، جیسا کہ ہم لوگ ملے یہاں اس وقت، ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے ملے، اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی خود غرضی نہیں ہے، ہماری نہیں، آپ کی نہیں، لیکن دو آدمی جب محبت آپس میں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پانچواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہے اور یاد کر کے روتا بھی ہے اللہ کے ڈر سے۔ اور چھٹا وہ آدمی جس کو کوئی حسب نسب والی عورت، خوبصورت عورت، اچھے خاندان کی عورت کسی نوجوان کو برائی کے لیے بلائے کہ آؤ میری خواہش پوری کرو، اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یا کوئی وہ عورت کہ اس کو کوئی نوجوان مرد بلائے، حسب نسب والا مرد اس کو بلائے کہ ہماری خواہش پوری کر دو، وہ عورت کہ نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ مرد کو اگر بلائے عورت، وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور عورت کو کوئی مرد بلائے وہ کہہ دے عورت کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو ایسے آدمی کو اور ایسی عورت کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں آدمی کون ہے؟ چھپا کر کے صدقہ کرنے والا، جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے، چھپا کر کے صدقہ کرنے والا ایسا آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آدمی بہت ہی پسند ہے، تین آدمی بہت ہی پسند ہے، اور تین آدمیوں سے اللہ کو بڑی ہی نفرت ہے۔ تین آدمیوں سے اللہ محبت بھی کرتا، اس میں سے کیا ہے؟ پہلا، رات کو اٹھ کر تلاوت کرنا، رات کو اٹھ کر کے کیا کرنا؟ تلاوت کرنا۔ آج تو یہ تو بالکل ہی ذہن سے نکل ہی گیا، 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک سیل فون میں لگے رہتے، تلاوت کرنے کا ٹائم کہاں ملتا؟ ہمارے نوجوان کہاں بھی آپ چلے جائیے سیل فون میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز تک بھی بات نوجوان دیکھتے، اور اس کے بعد 2 بجے دن تک سوتے بھی رہتے۔ تو یہاں تو تلاوت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے کہ رات کو اٹھ کر کے تلاوت کرنا، اور اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ چھپا کر کے اس طریقے سے صدقہ کرنا کہ داہنی ہاتھ سے اگر دیا جائے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا صدقہ کرنا کہ دائیں ہاتھ سے دے دو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ چھپا کر کے دینا، ظاہر بات ہے دائیں ہاتھ سے دیں گے بائیں ہاتھ کو خبر تو ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ چھپا کر کے دینا، مطلب یہ حدیث کا زیادہ سے زیادہ چھپا کر کے دینا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی جہاد میں لشکر گیا تھا، اور وہ لشکر واپس جو ہے واپس آ رہا تھا، ایک جگہ ٹھہرا وہ لشکر، اور ٹھہرنے کے بعد بہت سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، تھکنے کے بعد بہت سارے لوگ سو گئے، لیکن اس میں سے ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا، سویا نہیں بیچارہ، اس نے نیند کو قربان کر دیا، اپنے جذبات کو قربان کر کے سویا نہیں بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اور ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو 3 آدمیوں سے محبت ہے اور 3 آدمیوں سے نفرت ہے، یہ حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 آدمی کس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ ایک تو وہ کہ مجمع جمع ہوا تھا، اسی درمیان میں ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا، لیکن مجمع میں سے کوئی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک آدمی اٹھ کر کے بیچارہ چپکے گیا اور جا کر کے کچھ رقم لا کر کے، پیسے لا کر کے اس سائل کو اس نے دے دیا اور اس کی ضرورت کو اس نے پورا کر دیا۔ ایسے آدمی سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ لشکر، اسلام کا لشکر شکست کر کے کھا کر کے بھاگ رہا تھا، لیکن اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے بھاگنے
اس کا ضمیر تیار نہیں ہوا، بلکہ اس دشمن سے ڈٹ گیا وہ لڑائی کے لیے، اور دشمن سے اس نے مقابلہ کیا، یہاں تک مقابلہ کیا یا تو وہ شہید ہو گیا یا تو مسلمانوں کو فتح یاب کرا دیا۔ ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی جو چھپا کر کے صدقہ کرے، تیسرا آدمی جو چھپا کر کے صدقہ کرے، ان تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے۔ اور تین آدمی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اس میں سے ایک آدمی تو ہے بوڑھا زانی، یعنی بوڑھا ہو گیا، جس میں کے اندر کوئی طاقت نہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت غیر عورت کے ساتھ زناکاری کی تلاش میں رہتا، یعنی موقع کی تلاش میں رہتا کہ جب موقع ملے جب میں زناکاری کر لوں، بدکاری کر لوں۔ اس کے اندر کوئی ظاہر نوجوان اگر کر لے تو نوجوانوں کو تو جوش رہتا، جذبہ رہتا، اس سے زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ برائی میں مبتلا ہو جائے تو اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی اس کے اندر جذبات ہے، خواہشات ہے، برائی میں اگر مبتلا ہو گیا، شیطان کے فریب میں آ گیا تو زیادہ تعجب نہیں۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اس کے اندر ظاہری طور پر کوئی جوش و جذبہ نہیں، پھر بھی وہ زناکاری کے اندر مبتلا ہو، تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے کہ کم وقت تو بوڑھا ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، سب کچھ ظاہری طور پر ختم ہو گیا، اس کے باوجود بھی تو زناکاری بدکاری کرتا۔ اور دوسرا آدمی جس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے وہ متکبر فقیر، فقیر جو گھومتے رہتے اس کے اندر بھی بڑا تکبر رہتا، ظاہری طور پر تو جھک جھک کر کے بات کرتے لیکن اس کا دل تکبر سے بالکل بھرا ہوا رہتا۔ ایسے آدمی سے بھی اللہ کو بڑی نفرت ہے، یعنی متکبر فقیر سے۔ اور تیسرا جھوٹا بادشاہ، بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا آدمی زناکاری اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور متکبر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ تکبر کر رہا۔ اور جھوٹا بادشاہ جس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو سچ بولنا چاہیے، عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہیے، لیکن ایسا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی اس سے نفرت ہے۔ تین آدمیوں سے محبت ہے اور تین آدمیوں سے بڑی نفرت ہے، بوڑھا زانی، متکبر فقیر اور جھوٹا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نتوب الیک۔